مرزا صاحب کو یقینی علم تھا کہ وہ جھوٹے مدعی ہیں اور اللہ تعالی کی حفاظت کے وعدے ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ابھی آنے والے سچے ابن مریم کے لیے ہیں، اسی لیے حج کو نہیں گئے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کو اپنے خدا کے وعدوں پر بھی یقین نہیں تھا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا الہام ہے براہین احمدیہ میں میری نسبت خدا تعالی کی یہ پیشن گوئی ہے کہ قتل وغیرہ کے منصوبوں سے بچاؤں گا۔ کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 234۔ اس سے بڑھ کر کون سا موقع تھا کہ اپنی پیشن گوئی ثابت کرتے اور دنیا کو اپنے خدا کا وعدہ پورا ہوتے دکھاتے۔ مرزا صاحب کا خدا ان کو صرف بچانے کا ہی وعدہ نہیں کر رہا بلکہ ان کے دشمن پر حملہ کرنے کا وعدہ بھی کر رہا ہے۔ مرزا صاحب الہام لکھتے ہیں، خدا تجھے دشمنوں سے بچائے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا جو ظلم کی راہ سے تیرے پر حملہ کرے گا۔ کتاب تذکرہ شہادتین روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 8۔ اس کے باوجود بھی مرزا صاحب کو اپنے خدا پر یقین نہیں کہ وہ واقعی کچھ کرے گا۔ ایک وقت میں نبی کریم پر نور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کے اچانک حملے سے بچانے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی رسول کریم پر نور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی نے آیت نازل کی کہ میں تمہیں دشمنوں سے بچاؤں گا تو حضور پر نور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ اکرام کو پہرا ختم کرنے کا حکم دے دیا کہ اب اللہ تعالی کا وعدہ آ گیا ہے، اب وہ خود حفاظت کرے گا۔ لیکن یہ صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ وہ عین محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، ان کا یہ حال ہے کہ ان کا خدا ان سے وعدے پہ وعدے کر رہا ہے بچانے کے، دشمن پر حملہ کرنے کے، لیکن مرزا صاحب ہیں کہ صرف خطرے کا تصور کرتے ہوئے بھی لوٹا پکڑے سارا دن ٹوائلٹ کے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اپنی کتاب میں کسی تحدید سے بلکہ ڈھٹائی اور بے شرمی سے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور ہم ایسے نہیں کہ کوئی موت ہمیں خدا کی راہ سے ہٹا دے، اور اگر خدا کی راہ میں مجروح ہو جائیں یا ذبح کیے جائیں۔ براہین احمدیہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 321۔ کیا حج اللہ کی راہ میں نہیں؟ کیا حج فرض نہیں؟ کیا حج مرزا صاحب کے لیے بطور مسیح و مہدی ایک لازمی امر نہیں تھا؟ جس مسیح اور مہدی کو اپنے خدا کے وعدے کے بعد اپنے ہی کیے ہوئے الفاظ کا پاس ہی نہیں کہ وہ اللہ کا فرستادہ ہو سکتا ہے۔ مرزا صاحب کے الفاظ مرزا صاحب پر ہی پلٹتا ہوں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کیا اس کے سوا کسی اور چیز کا نام ذلت ہے کہ جو کچھ اس نے کہا وہ پورا نہ ہوا؟ زمینہ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11۔ اب یہ مرزا صاحب کے خدا اور ان کا اپنا کہا پورا نہ ہوا موقع ملا بھی ہمیشہ موجود بھی رہا کہ اپنا کہا پورا کر کے دکھا دیں، لیکن بہانہ سازی کر کے ٹالنے کی کوشش کی۔ کیا ابھی مرزا صاحب یا ان کی گدی چلانے والے ذلت محسوس نہیں کرتے؟ مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اور خدا کی طرف سے آپ کو ایک رعب عطا ہوا تھا جس کے سامنے دلیر سے دلیر دشمن بھی کانپنے لگ جاتا تھا۔ کتاب سیرت المہدی جلد نمبر 1۔ لیکن مرزا صاحب کی زندگی میں ایسی کوئی حقیقی مثال نظر نہیں آتی کہ حقیقی دشمن واقعی کانپنے لگ جاتے تھے۔ ہاں، ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ مرزا صاحب اپنے خیالوں سے ہی کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ مخالف مولوی اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب حج کیوں نہیں کرتے؟ مرزا صاحب نے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، تمام مسلمان علماء اول ایک اقرار نامہ
لکھ دیں کہ اگر ہم حج کر آویں تو وہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پر توبہ کر کے ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے مرید ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا لکھ دیں اور اقرار حلفی کریں تو ہم حج کر آتے ہیں۔ کتاب ملفوظات جلد نمبر 9۔ یہ شرائط مرزا صاحب کہاں سے لائے؟ شریعت سے۔ کیا احادیث میں مہدی علیہ رضوان یا مسیح ابن مریم علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی بات تحریر ہے؟ کیا کسی آئمہ، کسی مجدد، کسی امام نے کسی تشریح میں یہ شرائط چھوڑی ہیں؟ جواب آتا ہے نہیں۔ اور آگے چلتے ہیں ہم باقی بات کو چھوڑ کے۔ مرزا صاحب مکہ معظمہ سے خدائی حکم نامے کے تحت حج قادیان منتقل کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں لوگ معمولی حج کے لیے لفظ معمولی پر غور فرمائیے۔ تمام لوگ حج کے لیے لفظ معمولی پر خاص توجہ رکھیے۔ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان، مگر اس جگہ نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے اور غافل رہنے میں نقصان اور خطرہ ہے، کیونکہ سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی۔ کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد نمبر 5۔ کیا ایک مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کہیں اور حج کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو جی یہ ہے مرزا صاحب کا حج۔